حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، ان کو بھی اللہ نے کمال کا ذہن عطا فرمایا تھا. بادشاہ وقت ان کا بڑا احترام کرتا تھا. کبھی کبھی اپنی مجلس میں بلاتا تو کھڑے ہو کے استقبال کرتا، اپنے ساتھ ہی ان کو کرسی پہ بٹھاتا. اور جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا، سرکاری درباری تنخواہ والے، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ فقیر آدمی، اس کے لیے بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہم اس کے خاص ہماری ہیں، اس کے کچن کیبنٹ کے ممبر ہیں، ہمارے ساتھ گپ شپ بھی ہے، لیکن ہمارے لیے تو کبھی کھڑا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے سوال مرتب کرو کہ محمد بن حسن شیبانی سے بادشاہ پوچھے اور وہ جواب نہ دے سکے، تاکہ جب جواب نہیں دے سکے گا اس کے علم کی حقیقت کھل جائے گی، بادشاہ کی نظر میں گر جائے گا. انہوں نے سوال مرتب کیا. ان میں ایک سوال یہ تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو جہنم میں ڈالیں گے، تو شیطان تو خود آگ سے پیدا ہوا ہے، تو اگر آگ کو آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا عذاب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو عذاب ہوگا ہی، بچ گیا عذاب سے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جتنی زمین پیدا فرمائی ہے اس کا مرکز کہاں ہے، سینٹرل مقام کہاں ہے، پوائنٹ کہاں ہے؟ دو سوال یہ ہو گئے. اور تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ اس وقت ہمارا خدا کیا کر رہا ہے. کل یوم ہو فی شان. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے آتے تھے اپنے وقت کے مطابق تشریف لائے تو دیکھا کہ آج ذرا ماحول بدلا ہے. بادشاہ کی بھی وہ توجہ نہیں، بادشاہ کھڑا تو ہوا لیکن وہ توجہ نہیں کی. اور فوراً بادشاہ نے کہا کہ امام محمد ہم نے کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عقلی جواب دے دیں اور ابھی جواب دینا ہے، کتابی بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں کہ کل دوں گا. آپ سمجھ گئے کہ بھی یہ ہماری برادری کی شرارت ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی پرندے کو تیر لگا نا تو تیر کے پیچھے پرندے کا وہ پر لگا ہوتا تھا. انہوں نے دیکھا اور کہا اچھا یہ لکڑی تو مجھے نہیں مار سکتی، اپنے پر نہیں مجھے مرا ہے. وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ اپنی برادری کی حرکت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ صاحب پوچھے. انہوں نے کہا پہلا سوال تو یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کا مرکزی نقطہ جو ہے، سینٹرل مقام جو ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت کے ہاتھ میں لکڑی تھی نا، آپ نے ایسے لکڑی رکھ دی اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت یہی جگہ ہے، یہ سینٹرل مقام ہے. کہ کیا مطلب؟ ان کا جی پیمائش کروا لیں، اگر یہ نہ نکلے تو پھر میں جھوٹا ہوں. اب بادشاہ نے مولوی کو دیکھا، انہوں نے کہا اسے تو میں پٹواری بنا دیا، کون زمین کی پیمائش کرے گا؟ انہوں نے اشارہ کیا حضرت چپ کریں بھائی، یہ جواب کا ہم اس نے حل کر لیا ہے، اب ہم اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا حضرت دوسری یہ بات ہے کہ شیطان کو آگ سے، انہوں نے کہا یہ قرآن کا مسئلہ ہے، خود اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا مجھے. انہوں نے کہا تو جب وہ آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا تکلیف ہوگی؟ اور میں حضرت اس کا جواب میں تب دوں گا کہ مجھے مٹی کا اتنا بڑا ڈھیلا چاہیے. بادشاہ نے حکم دیا، 2 منٹ میں آ گیا. حضرت نے لیا اور ایک مولوی کو کھینچ کے مارا، اپنا غصہ بھی نکال لیا
اس کو یہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا تم مٹی سے پیدا ہوئے، میں نے مٹی ماری ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہوئی؟ تم مٹی سے نہیں پیدا ہوئے، آدم کی اولاد نہیں ہو، تم مٹی کو میں نے مٹی ماری ہے یار، پھر تم کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اگر مٹی سے مٹی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو آگ سے شیطان کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو پریکٹیکل انہوں نے ثابت کر دیا پتھر مار کے۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت یہ جواب دے دیں کہ اس وقت ہمارا خدا کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اب تک آپ نے جو سوال کیے ہیں وہ مخلوق کے بارے میں تھے، اب آپ نے جو سوال کیا یہ خالق کے بارے میں۔ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، تب میں جواب دوں گا کہ آپ میری جگہ پہ بیٹھے، مجھے اپنی جگہ پہ بٹھائیں۔ میں خدا کے بارے میں جواب دینا ہے تو میں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ کے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ اتر کے ساتھ بیٹھ گئے، وہ آ کے بیٹھنے کا جی آپ پوچھنے کا خدا کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کر رہا ہے کہ بادشاہ کو اتار دیا، فقیر کو تخت پہ بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا یہی تو کر رہا ہے۔ اب جناب الحمدللہ سب کی بولتی جو تھی وہ بند ہو گئی،